السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کتاب نور الایضاح سے ایک نئے درس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ عبارت میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ فصل فی الاستنجاء، یہ فصل استنجا کے بیان میں ہے۔ ھذا فصل فی الاستنجاء، استنجا کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ناپاکی کے نکلنے کی جگہ کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ جہاں سے ناپاکی نکلتی ہے، پیشاب یا پاخانہ جو بھی، تو اس کی جگہ کو پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ پیشاب بندہ جب کرتا ہے تو پیشاب کرنے کے بعد مرد کو استبرا بھی کرنا چاہیے۔ استبرا پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہوا ہو تو گر جائے۔ بلکہ عبارت آپ دیکھیے، میں پڑھتا ہوں، یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول، مرد کو استبرا لازم ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے۔ ویطمئن قلبہ علی حسب عادتہ، اور عادت کے مطابق اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو مرد کو استبرا لازم ہے، یعنی پیشاب کرنے کے بعد مرد کو ایسا کام کرنا لازم ہے کہ اگر قطرہ رکا ہو تو گر جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ اب قطرہ وغیرہ نہیں رکا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد چند قدم چلنا، یعنی کچھ قدم چلنا، یا کھنکھارے وہ، یا کروٹ پر لیٹ جائے، یا زمین پر پاؤں مارے، یا ذکر کو نرمی سے دبانا۔ تو یاد رکھیے، یہ استبراء کے طریقے ہیں تاکہ مرد کا دل مطمئن ہو جائے کہ اب پیشاب کا کوئی بھی قطرہ باقی نہیں ہے۔ اور استبراء اس وقت تک ضروری ہے کہ جب تک اس کے دل میں اطمینان نہ ہو جائے کہ جو نجاست سوراخ میں تھی وہ سب نکل گئی ہے۔ استبراء اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ اس کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ جو نجاست سوراخ میں تھی وہ سب نکل گئی ہے۔ تو اس لیے مرد کو استبراء لازم ہے۔ فرما رہے ہیں، یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول، اور مرد کے لیے استبراء لازم ہے، مرد کو استبراء لازم ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے۔ ویطمئن قلبہ علی حسب عادتہ، اور اس کا دل اس کی عادت کے مطابق جو ہے مطمئن ہو جائے۔ اب استبراء کیسے کریں گے؟ اما بالمشی، یا تو چلنے سے، او تنحنح، یا کھنکھارنے سے، او الاضطجاع، یا کروٹ پر لیٹنے سے، او غیرہ، یا اس کے علاوہ سے، یا زمین پر پاؤں مارے، یا ذکر کو نرمی سے پکڑے۔ اور میں نے بتایا کہ استبراء پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہوا ہو تو گر جائے۔ اور استبراء اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ جو نجاست سوراخ میں تھی، قطرہ وغیرہ، وہ سب نکل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے بتا رہے ہیں، ولا یجوز له الشروع فی الوضوء حتی یطمئن بزوال رشح البول۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پیشاب کے قطروں کے بالکل ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو تب تک وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تک پیشاب کے قطروں کے بالکل ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو کہ ہاں اب پیشاب کا قطرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یقین ہو گیا، تب آپ وضو کیجئے۔ اگر یقین نہیں ہے تو وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ بتا رہے ہیں، ولا یجوز له الشروع فی الوضوء، اور اس کے لیے وضو میں شروع ہونا جائز نہیں ہے، حتی یطمئن بزوال رشح البول، یہاں تک کہ پیشاب کے ٹپکنے کے ختم ہو جانے سے مطمئن ہو جائے۔ پیشاب کے ٹپکنے کے ختم ہو جانے سے وہ مطمئن ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا، استبراء اس وقت تک ضروری ہے جب تک بندے کا دل مطمئن ہو جائے کہ جو نجاست سوراخ میں تھی وہ سب نکل گئی ہے، اور جب تک پیشاب کے قطروں کے بالکل ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو تب تک اس کے لیے وضو میں شروع ہونا جائز نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج وان تجاوز وکان قدر الدرہم وجب ازالته بالماء وان زاد علی الدرہم افترض غسلہ۔ یعنی
عبارت کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد اگر نجاست صرف اپنے مخرج پر ہی لگی ہو، یعنی آپ نے پیشاب کیا یا پخانہ کیا تو پیشاب کریں گے تو نجاست نکلے گی، پخانہ کریں گے تو نجاست نکلے گی، اور وہ نجاست صرف اپنی مخرج پر ہی لگی، یعنی مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو پیشاب جہاں سے نکلتا ہے اس کا مخرج ہے، پخانہ کے نکلنے کی جگہ ہے۔ مثلا آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد نجاست صرف اپنے مخرج ہی پر لگی ہے، اپنی جگہ ہی پر لگی ہے، مخرج سے پھیلی نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اس وقت پانی یا پتھر سے استنجا کرنا سنت ہے۔ یعنی جب نجاست مخرج میں لگی ہو، جہاں سے وہ نکل رہی ہے اسی جگہ میں ہو، نجاست پھیلی نہیں ہے، تو اس وقت پانی سے یا پتھر سے استنجا کرنا سنت ہے۔ ہاں اگر نجاست اپنے مخرج سے 1 درہم کے برابر بڑھ گئی ہے تو پھر اس کو پانی سے دھونا واجب ہے۔ پانی سے دھونا، صرف ڈھیلوں سے پونچھ لینا کافی نہیں ہوگا۔ اگر نجاست اپنے مخرج سے 1 درہم کے برابر بڑھ گئی، پھیل گئی تو اس کو پانی سے دھونا واجب ہے، اور اگر نجاست اپنے مخرج سے 1 درہم کے برابر سے زیادہ پھیل گئی ہو تو پھر اس کا پانی سے دھونا واجب نہیں بلکہ فرض ہے، صرف ڈھیلوں سے پونچھ لینا کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ والاستنجاء سنۃ من نجس، اور استنجا سنت ہے من نجس، اس ناپاکی سے یخرج من السبیلین، جو سبیلین سے نکلے۔ سبیلین سبیل کی تثنیہ ہے، سبیلین کہتے ہیں 2 راستے، پیشاب اور پخانہ کے نکلنے کی جگہ دونوں کو سبیلین کہتے ہیں۔ تو استنجا سنت ہے اس نجس سے، جو اس ناپاکی سے جو سبیلین سے نکلے، ما لم یتجاوز المخرج، اور وہ مخرج سے تجاوز نہ کرے، یعنی نجاست نکلی، پیشاب یا جو بھی پخانہ ہے وہ نجاست ہے، ناپاکی نکلے اور اپنے مخرج میں ہی ہے، نکلنے کی جگہ ہی میں، پھیلی نہیں ہے، تو اگر وہ پھیلی نہیں ہے تو پھر پانی یا پتھر سے استنجا کرنا سنت ہوگا۔ وَإِن تجاوز، اور اگر وہ پھیل گئی نجاست، وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اور وہ درہم کے مقدار ہو، وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاء، تو پھر پانی سے اس کا دور کرنا واجب ہوگا، یعنی اب پانی سے دھونا واجب ہوگا، صرف ڈھیلوں سے پونچھ لینا کافی نہیں ہوگا۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افترض غسلہ، اور اگر 1 درہم پر زائد ہو جائے، افترض غسلہ، تو پھر اس کا دھونا فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ وَيَفْتَرِزُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، یعنی یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مثلا جنابت کا غسل کر رہے ہیں، یا کوئی عورت حیض کا غسل کر رہی ہے، نفاس کا غسل کر رہی ہے، تو جنابت ہو، حیض ہو یا نفاس کا غسل کرنے کے وقت اگر مخرج کے اندر کوئی نجاست لگی ہے، مخرج نکلنے کی جگہ وہاں پر کوئی نجاست لگی ہے، اور آپ جنابت کا غسل کر رہے ہیں، یا کوئی عورت حیض یا نفاس کا غسل کر رہی ہے، تو مخرج کے اندر اگر یعنی جنابت، حیض یا نفاس کا غسل کرنے کے وقت مخرج کے اندر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو بھی پانی سے دھونا فرض ہے، اب وہ نجاست قلیل ہو یا کثیر ہو۔ ٹھیک ہے، وہی بتا رہے کہ وَيَفْتَرِزُ غسلُ، اور فرض ہے اس نجاست کا دھونا فی المخرجی، جو مخرج میں، عند الاغتسال من الجنابت، جنابت اور حیض اور نفاس سے غسل کرنے کے وقت، وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اگرچہ وہ ناپاکی مخرج میں تھوڑی ہو۔ ٹھیک ہے، تو جنابت کا یا حیض کا یا نفاس کا غسل کرنے کے وقت اگر مخرج کے اندر نجاست لگی ہے، تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، مخرج کہتے ہیں وہ نکلنے کی جگہ جہاں سے ناپاکی نکلتی ہے، پیشاب یا پاخانہ کا مقام، وہاں پر کوئی نجاست لگی ہے، جنابت یا حیض نفاس کا غسل کر رہے ہیں، تو اس نجاست کو بھی پانی سے دھونا فرض ہے، اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہو۔ اب یاد رکھیے یہاں پر جو بتایا گیا کہ اگر نجاست مخرج سے پھیل گئی اور وہ درہم کے برابر ہو تو پھر پانی سے دھونا واجب ہے، تو درہم سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اگر نجاست پتلی ہے، جیسے آدمی کا پیشاب ہے اور شراب ہے، تو اب یہاں درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، درہم سے مراد لمبائی اور چوڑائی ہے، یعنی نجاست میں نے کہا نا کہ
اگر نجاست مخرج سے پھیل گئی، یعنی آپ نے پیشاب کیا اور وہ نجاست ناپاکی نکلی اور مخرج سے وہ پھیل گئی، جب مخرج سے پھیل گئی اور 1 درہم کے برابر پھیل گئی تو اب پانی سے دھونا واجب ہے۔ تو 1 درہم ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اگر نجاست پتلی ہے، آدمی کا پیشاب ہو یا شراب وغیرہ ہو، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی، یعنی درہم کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اور درہم کی لمبائی چوڑائی کیا ہے کہ ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، یعنی آپ اپنی ہتھیلی کو خوب پھیلا کر ہموار کریے اور اس پر جو ہے آہستہ سے اتنا پانی ڈالیے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ آپ اپنی ہتھیلی کو ہموار رکھیں اور اس میں آہستہ سے پانی ڈالیے اور اتنا ہی پانی ڈالیے جتنا اس میں رک سکے۔ تو اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہوگا اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا، یعنی وہ درہم کے برابر ہے۔ آپ اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیجیے اور پانی کو آہستہ سے ڈالیے تاکہ پانی ادھر ادھر نہ گرے، تو جتنا پانی کا پھیلاؤ ہوگا وہ درہم کے برابر ہے۔ بہرحال اب آگے دیکھیے، وَأَن يَسْتَنْجِئَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ وَالْغَسْلُ بِالْمَاءِ أَحَبُّ وَالْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کیا پتھر سے استنجا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی صفائی۔ تو یاد رکھیے، ایسے پتھر سے استنجا کرنا سنت ہے جو نجاست کو صاف کر دے، ٹھیک۔ اسی طرح جو چیزیں پتھر کے مثل ہیں، پتھر کی طرح ہیں صفائی کرنے میں، ان سے بھی استنجا کرنا مسنون ہے۔ جیسے پھٹا ہوا بے قیمت کپڑا ہے تو اس سے بھی استنجا کرنا مسنون ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ناپاکی مخرج سے آگے نہ بڑھی ہو، ٹھیک، کیونکہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے ابھی۔ بہرحال تو ایسے پتھر سے استنجا کرنا سنت ہے جس سے صفائی حاصل ہو سکے، جو نجاست کو صاف کر دیں۔ اور جو پتھر کی طرح چیزیں ہیں صاف کرنے میں، جیسے پھٹا ہوا بے قیمت کپڑا، تو ان سے بھی استنجا کرنا مسنون ہے، ٹھیک۔ اور پھر اسی طرح اگر ناپاکی مخرج سے آگے نہیں بڑھی ہے تو پتھر سے صاف کرنے کے بجائے پانی سے دھونا مستحب ہے۔ یعنی اگر ناپاکی مخرج سے آگے نہیں بڑھی، مخرج ہی میں ہے، تو اب پتھر سے صاف کرنے کے بجائے پانی سے دھونا مستحب ہے، یعنی پانی سے دھونا بھی مستحب ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ پتھر اور پانی دونوں کا استعمال کرے، یعنی پہلے پتھر کا استعمال کر لے پھر پانی سے دھو لے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پہلے عبارت، وَأَن يَسْتَنْجِئَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ، اور استنجا کرنا ایسے پتھر سے منقن جو صاف کر دینے والا ہو، مسنون ہے۔ وَنَحْوِهِ، اور اس جیسی دیگر چیز سے بھی استنجا کرنا مسنون ہے۔ والغسل بالماء، اور پانی سے دھونا احب، مستحب ہے، یعنی پانی سے دھونا بھی مستحب ہے۔ اگر مخرج نجاست آگے نہیں بڑھی ہے تو پانی سے دھونا بھی مستحب ہے پتھر سے صاف کرنے کے بجائے۔ والافضل الجمع بین الماء والحجر، اور افضل ہے پانی اور پتھر کے درمیان جمع کرنا، ٹھیک ہے۔ کیسے جمع کریں گے؟ فیمسح، تو پہلے وہ پتھر سے پوچھے، ثم یغسل، اور پھر پانی سے دھوئے۔ وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ، فرما رہے ہیں یہاں سے کہ صرف پانی پر اکتفا کرنا یا صرف پتھر پر اکتفا کرنا یہ بھی صحیح ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ صرف پانی استعمال کر رہے ہیں تو بھی صحیح ہے، پتھر استعمال کر رہے ہیں تو بھی صحیح ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ یہاں سنت صرف کیا ہے؟ محل نجاست کو صاف کرنا ہے، وہی فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ، اور جائز ہے پانی پر اکتفا کرنا یا پتھر پر اکتفا کرنا، یعنی پانی کا استعمال کرنا یا صرف پتھر کا استعمال کرنا جائز ہے۔ وَالسُّنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ، اور سنت جو ہے سنت جگہ کا صاف کرنا ہے، ٹھیک، یہاں سنت جگہ کا صاف کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نجاست ناپاکی نجاست مخرج سے آگے نہیں بڑھی ہے تو پتھر سے صاف کرنے کے بجائے پانی سے دھونا بھی مستحب ہے۔ پہلے تو یاد رکھیے ایسے پتھر سے استنجا کرنا سنت ہے جو نجاست کو صاف کر دے، اسی طرح پتھر کی طرح جو چیزیں ہیں اس سے بھی جو ہے استنجا کرنا مسنون ہے، جبکہ ناپاکی مخرج سے آگے نہ بڑھی ہو۔ اور اگر اسی طرح ناپاکی مخرج سے آگے نہیں بڑھی ہے تو پتھر سے صاف کرنے کے بجائے پانی سے دھونا بھی مستحب ہے۔ اور افضل ہے پانی اور پتھر دونوں کا استعمال کرنا، کہ پہلے پتھر سے صاف کر لے پھر پانی سے دھوئے۔ اور صرف پانی پر اکتفا کرنا یا صرف پتھر پر اکتفا کرنا یہ بھی صحیح ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنت صرف محل کو، جگہ کو صاف کرنا ہے، یعنی نجاست کی جگہ کو صاف کرنا ہے۔
اب آگے بتا رہے ہیں والعدد فی الاحجار مندوب لا سنت مؤکدہ فیستنجی بثلاثۃ احجار ندبا ان حصلت تنظیف بما دونہا۔ پر فرما رہے ہیں کہ آپ جب پتھر سے استنجا کر رہے ہیں تو پتھر سے استنجا کرنے میں کوئی تعداد سنت نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ پتھر سے استنجا کرنے میں کوئی تعداد سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ سنت یعنی تین پتھر کا استعمال کرنا یہ سنت مؤکدہ ہو یا 4 ہو، یہ کوئی تعداد سنت مؤکدہ نہیں، ہاں مستحب ہے۔ یاد رکھیے یہاں صرف نجاست کی جگہ کو صاف کرنا سنت ہے، نجاست کی جگہ کو صاف کرنا سنت ہے۔ تو جب نجاست کی جگہ کو صاف کرنا سنت ہے تو اگر ایک پتھر سے صفائی حاصل ہو جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ صرف نجاست کی جگہ کو یہاں پر صاف کرنا سنت ہے، تو اگر ایک پتھر سے نجاست کی جگہ کی صفائی ہو جاتی ہے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر 3 پتھروں سے صفائی نہ ہو تو سنت ادا ہونا نہیں ہوگی، بلکہ 4 استعمال کیجیے، 5 استعمال کیجیے، ٹھیک۔ تو یہاں صرف محل نجاست کو صاف کرنا سنت ہے، پتھروں کی تعداد میں کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ نے 3 پتھر لیا، مان کے چلتے ہیں 2 پتھر سے صفائی ہو گئی، جب 2 پتھر سے صفائی ہو گئی تو سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن 3 کی گنتی پوری کر لینا، 3 پتھر لے لینا یہ مستحب ہے۔ تو پتھروں کی تعداد میں سنت مؤکدہ نہیں بلکہ مستحب، یعنی 3 پتھر لینا مستحب ہے۔ اگر 2 پتھر سے صفائی ہو جاتی ہے تو 3 کی گنتی پوری کر لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سنت نہیں ہے، سنت صرف محل نجاست کو صاف کرنا ہے۔ اگر ایک پتھر سے ہی جگہ کی صفائی ہو جاتی ہے تو سنت ادا ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والعدد فی الاحجار مندوب، اور پتھروں میں تعداد یہ مستحب ہے، لا سنت سنت نہیں ہے، لا سنت مؤکدہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ فیستنجیا بثلاثۃ احجار، تو وہ 3 پتھروں سے بس 3 پتھروں سے کرے، استحبابا ندبا استحبابا، یعنی 3 پتھروں سے استنجا کرنا یہ مستحب ہے۔ ان حصلت تنظیف بما دونہا، اگرچہ صفائی 3 سے کم میں حاصل ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پتھر سے صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو سنت ادا ہو جائے گی، سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ 3 پتھروں کی گنتی پوری کر لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، ٹھیک۔ 3 سے کم میں اگر صفائی ہو جاتی ہے، 2 سے صفائی ہو گئی، 1 سے صفائی ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ 3 کی گنتی پوری کر لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، لیکن یہ پتھروں کی تعداد یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ آج ہم یہیں سے اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے آگے کا حصہ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔